أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على عبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وإلى بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد يوم الدين، أما بعد، فقد قال حق سبحانه في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات بجی خاندان جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی. شہداء اسلام اور ایسے مومنین اس دنیا میں جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی صلوات بجی خاندان فاطمہ. اپنے عالم بزرگوار کے بہترین بیانات سے استفادہ کیا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مغرب سے پہلے جو مجلس تھی، جہاں تک میں اپنی عروضات کو بیان کر سکا وہیں سے اپنی بات آپ نے پڑھائیں گی. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سورہ مبارکہ کوثر کی تناظر، سورہ مبارکہ کوثر اپنے مقام پر بیجا انگیز اور وہ شان اعجاز کی حامل ہے کہ اس سورہ کے نزول سے پہلے عرب شعراء اپنے بہترین قصائد اور کلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ سال سے ان کے کلام آویزہ سبعات مرتقہ وہ 7 قصیدے جو عربی ادب میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ سارے قصائد آویزاں
یعنی جب سورہ واقعہ کوثر کا نزول ہوا، ختمی مرتبت نے اپنے پروردگار سے اس سورہ کو ابلاغ کروایا، اور شام میں غروب کے بعد ختمی مرتبت نے امر کیا کہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیا جائے۔ جیسے سورہ مبارکہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا گیا، وہ قصائد جو سالہ سال سے کعبے کی دیوار کے ساتھ آویختہ تھے، اور جن شاعروں نے وہ قصیدے لکھے تھے انہیں اپنے کلام پر ناز تھا، اور اب اس کے پائے کا کلام سال ہا سال گزرنے کے باوجود کسی شاعر کے کلام میں اتنی جان نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں لے کے آتا۔ ان شعراء کو اپنے اس کلام پر ناز تھا، گویا ایک تحدی اور ایک چیلنج تھا کہ کوئی اس جیسا کلام ہو تو لے کے آؤ۔ یہ 7 قصیدے سالہ سال سے آویزاں تھے، لیکن جب سورہ کوثر کو ان کے جلو میں، ان کے پہلو میں آویزاں کیا گیا، اور جن شعراء نے یہ قصیدے لکھے تھے، ان 3 آیات کو جو 10 لفظوں پر مشتمل ہے، قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ، جیسے ان 3 کلمات کو ان شعراء نے پڑھا، اسی رات شب کی تاریکی میں اپنا اپنا کلام، اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کسی شاعر نے کبھی اپنا کلام تحدی اور چیلنج کے لیے آویزاں نہ کیا۔ یہ وہ مقدمہ اور مقدرہ بیوی ہیں کہ جن کی شان میں اترنے والے، جن کی آمد کے قصیدے کی برابری دنیا کے شعراء کا کلام نہ کر سکے، اس ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جو بھی اس ذات کے مقابلے میں آئے گا رائندہ درگاہ الہی قرار پا جائے گا، ابد تک کے لیے ہر لعنت کرنے والی کی لعنت کا مستحق قرار پائے گا۔ جو سیدہ زہرا عصمتوں اور طہارتوں کے اس قرآن کے مقابلے میں آئے گا، ذات فاطمہ زہرا عطیہ پروردگار ہے، سر عظمی پروردگار ہے، حق تعالیٰ کا سب سے بڑا راز ہے۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری خود اعجاب انگیز اور خود اپنے مقام پر ایک راز ہے، جیسے میں نے آیت اللہ بہبہانی، آیت اللہ خمینی اور دیگر بڑی شخصیات نے اس حدیث کو بیان کیا۔ آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے جو خطبہ سیدہ کی شرح بیان کی 2 جلدوں میں، پہلی جلد کے اول میں اس حدیث کو تحریر کیا، خود سیدہ زہرا کا کلام ہے۔ پچھلی مجلس میں میں کسی حد تک یہ کلام پڑھا اور اس کو ایک جملہ اور عرض کر کے مکمل کر دوں۔ سیدہ نے اپنی تخلیق کے راستے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وَكَانَ يُسَبِّحُ اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور بے ہم مسلسل بالاستیعاب، بغیر وقفے کے حق تعالیٰ کی تسبیح میں، بندگی میں، عبادت میں، راز و نیاز میں، تقدیس میں، تمجید میں، تحلیل میں، ذکر الہی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں حق تعالیٰ کی مشیت نے یہ تقاضا کیا تو پروردگار نے ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، تو اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے اٹھا کر جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا، جیسے ہی اللہ نے میرے نور کو اس درخت میں منتقل کیا، فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت نورانی ہو گیا، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے قلب پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا،
تو اس طرح سے ثم استودع نوری فی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ کسی نبی کے صلب سے نور فاطمہ کو نہیں گزارا گیا۔ یہ اعزاز اور اختصاص اور انفرادیت ہے نور فاطمہ کے لیے۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ اپنے قرب سے اس درخت میں منتقل کیا، وہاں پیغمبر کو بلایا۔ ایسا نہیں کہ وہ سیب بہشتی حق تعالی جبرائیل کے توسط سے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ اس سیب بہشتی کو اس معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ خود پیغمبر گرامی اسلام کو بلایا، فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے اس سے بہشتی کو تناول کیا۔ تو اس طرح سے ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فِي صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ فَوَضَعَتْنِي، اور میں دنیا میں آ گئی، میں اس کائنات میں ظاہر ہوئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے، اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی گفتگو میں یہ واقعہ اور یہ حدیث بیان کی کہ ایک دن مولا متقیان اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ زہرا کو سلام کیا۔ سیدہ زہرا اس وقت اپنے گھر میں چکی پیسنے میں مصروف تھی، چکی چلانے میں مصروف تھی۔ مولا متقیان نے خواہش کی، اے فاطمہ زہرا نبی زادی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ اٹھیں، میرے پاس آ کے بیٹھیں اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف تعلیم دوں۔ مولا متقیان کی خواہش کے احترام میں جناب سیدہ زہرا نے چکی کو چھوڑا، اٹھی، چلتی ہوئی مولا متقیان کے پاس آئیں، آ کے بیٹھی اور اس کے بعد فرمایا، یا امیر المومنین، آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، اگر آپ سنانا چاہیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا علم خدا کا مظہر ہے، ہر اعتبار سے خاتون مرد کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، مساوی نہیں ہے، کئی جہتوں سے مساوی نہیں ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ اگر اس کائنات میں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری دادی فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا۔ کائنات کا کوئی انسان ذات فاطمہ کے برابر نہیں، کوئی نبی غیر نبی، کوئی ولی غیر ولی، ماں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سارے فضائل لے کر، یہ محدود کمالات لے کر سیدہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، زہد علی زہد فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، جہاد علی جہاد فاطمہ برابر ہے۔ ہر وصف میں برابری کی منزل پر علی کا علم جو سرے سے، میں نے ابھی اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا، اور سیدہ کا علم ابھی میں نے اشارہ کیا، علم میں برابر ہے۔ عبادت میں کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کرے؟ اس لیے کہ خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور پھر اس علی کی برابری جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیوں سیدہ زہرا کو بدول بنا کر بھیجا ہے، عبادت میں برابر ہے۔
علی کی عبادت میں برابر ہے، طہارت میں برابر ہے، عصمت میں برابر ہے، ہر اعتبار سے۔ یہاں تک کہ کسی نے ام المومنین عائشہ سے دریافت کیا کہ اے ام المومنین عائشہ صفینی بنت محمد، آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، ان کی توصیف، ان کا کمال، ان کی فضائل سے متعلق کچھ بتائیں۔ لیکن تعجب یہ ہوتا ہے، یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ام المومنین عائشہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں نبی زادی سے متعلق کچھ بتائیں، تو آگے سے عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی سے متعلق، پیغمبر کی تو 4 بیٹیاں ہیں نہ، اگر پیغمبر کی فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا پڑتا کون سی بیٹی ہے، نہ، جیسی کہا گیا صفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائی، کوزے میں سمندر کو سمو دیا اور کہا ما اقول فی حقها، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں، صلت الظہر، جس فاطمہ نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد صلت العصر، یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ طہارت فاطمہ کا اس لیے پروردگار جب سیدہ زہرا کے نور کو روح زمین پر اتارا تو ساتھ قصیدہ بھی اتار دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 10 لفظوں پر مشتمل ہے، اور 10 میں سے 5 الفاظ وہ ہیں جو دوبارہ پلٹ کر قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے، استعمال نہیں ہوئے۔ اعطینا اسی سورہ میں اللہ نے استعمال کیا، اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا۔ الکوثر پورے قرآن مجید میں صرف اسی سورہ میں استعمال ہوا، اس کے علاوہ اللہ نے کہیں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ فصل کا لفظ صرف پورے قرآن میں اس سورہ میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ وانحر صرف اس سورہ میں، شأن اکا صرف اس سورہ میں، ابتر 6 لفظ پورے قرآن مجید میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے، باقی حروف ہیں، ان میں سے ایک لفظ لربکا ہے، گویا اللہ نے وہ لفظ دہرانا پسند نہیں کی قرآن مجید میں جو سیدہ زہرا کے لیے استعمال کر دیے۔ یہ عزت فاطمہ، یہ شرف فاطمہ، یہ مقام فاطمہ ہے، اور اس مختصر ترین سورہ میں اللہ نے 5 مرتبہ اپنے نبی سے خطاب کیا۔ پہلے فرمایا اعطیناکا، ہم نے آپ کو عطا کیا، دوسرے مرحلے پر فرمایا فصلی، آپ نماز پڑھیں، پھر فرمایا لے ربکا، تیسری مرتبہ پیغمبر سے خطاب کیا آپ کا رب، اور پھر فرمایا شأن اکا، آپ کا دشمن، وانحر، آپ قربانی دیجئے۔ 10 لفظ ہیں، 3 آیتیں، مختصر سورہ، اور اس میں 5 مرتبہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہے، بار بار خطاب کر رہے۔ یہ مقام فخر ہے، مقام تفاخر ہے، اور سب سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے، یہ بلاغت ہے سورہ بارکہ کوثر کی، کیوں سبعۃ معلقہ کے شعراء نے ان کو اتارا۔ پہلی آیت میں 4 شخصیات کا تعارف کر رہے پروردگار، انا اعطیناک الکوثر، سب سے پہلے اپنا تعارف کر رہے مقام فخر میں، پھر اپنے محبوب کا تعارف کر رہے جنہیں یہ کوثر عطا کر رہا ہے، پھر اس کوثر کا تعارف کر رہے، اور اس کے ساتھ عالم دین تشریف فرمائے ایک اور ذات کا بھی تعارف کر رہے پروردگار۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا انی اعطیتک، میں نے آپ کو عطا کیا، پھر کیوں فرما رہے انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ پروردگار کی توحید شک و تذبذب و تشکیک سے ماورا ہے، کیوں خود کو اللہ ہم کہہ رہا ہے؟ تو علوم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، آیت اللہ ہادی معرفت نے بھی اس نقطے کو بیان کیا کہ اللہ کبھی اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے، اور کبھی اللہ اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتا ہے، اور جن موارد میں اللہ خود کے لیے میں استعمال کرتا ہے خود کے لیے ہم، ان میں سے بارز ترین مورد
کہ جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دیتا ہے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے تب میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، انی اعطیتک الکوثر، نہ، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی اس عزتوں کے قرآن کو، اس طہارتوں کے قرآن کو، اس عصمتوں کے قرآن کو، اس معارف کے قرآن کو رحل نبوت اور رسالت تک پہنچانے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا ہے۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی نبی انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ نہیں بن رہا، کوئی ملک اور فرشتہ تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا، تو پھر کسے بنایا؟ تو تنہا ایک ذات ہے جسے حق تعالیٰ نے نور فاطمہ زہرا کو ختمی مرتبت کی گود تک پہنچانے کے لیے وسیلہ اختیار کیا، اور اس ہستی کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہے۔ آخر کیا راز ہے کیوں اللہ نے جب کسی ملک اور کسی نبی اور رسول اور کسی مرسل کو وسیلہ نہیں بنایا، تو پھر یہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کون ہے کہ جنہیں اللہ وسیلہ منتخب کر رہا ہے؟ تو آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کا تقوی، آپ کی بصیرت، آپ کا زہد، آپ کی سخاوت، آپ کا دین اسلام کے لیے ایثار، آپ کی پیغمبر کے ساتھ وفاداری، آپ کی پیغمبر کے ساتھ تواضع، آپ کی پیغمبر کے ساتھ اطاعت اور وفا شعاری، آپ کی زندگی کے تمام تر مجاہدات اور آپ کے جہاد اور سعی و کوشش اور آپ کی جود و سخا، سب کے سب ایک طرف، لیکن وہ راز جس راز کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے جناب خدیجہ کو، نور فاطمہ زہرا کو قلب مبارک ختمی مرتبہ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ منتخب کیا، وہ اس نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ۔ فقہ اللغہ میں اس کا مفہوم جو بیان کیا گیا، خدیج یا خدیجہ، اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے بطن مادر میں 4 مہینے 10 دن مکمل کیے ہوں، پھر وہ دنیا میں آ جائے۔ بچہ ہے تو خدیج، بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام اسی لیے خدیجہ رکھا گیا کہ وہ اس عرصے کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ کیا راز ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے، اور وہ چیز اس جنین کی خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی ماں کے بطن میں خوراک، جناب خدیجہ کے بطن میں یہ خوراک بدلتی، حق تعالیٰ نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عطا لفظ عطا، عین توئے الف، مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے، ہر سنی شیعہ مفسر قرآن کا ترجمہ لکھنے والا اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے، جزو لا یعرفہ کے طور پر اس کی حیثیت مسلمہ ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اس کا معنی بیان کیا، عطا الگ ہے، ایتا الگ ہے۔ عین توئے الف، عطا اس کا مطلب الگ ہے، اور الف تے یہ الف ایتا اس کا مطلب الگ ہے۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اللہ نے ختمی مرتبت کو نبوت دی، عطا نہیں کا، رسالت دی، عطا نہیں کا، شفاعت دی، عطا نہیں کا، جنت دی، عطا نہیں کا، قرآن دیا، عطا نہیں کا۔ لیکن جب کوثر آپ کے گھر میں اتاری، فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو سمجھنا پڑے گا یہ کوثر کیا ہے جس کا مقام قرآن مجید سے بھی بلند تر ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ عطا کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے، ایتا کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا، نہ دیا۔ جب قرآن کی باری آئی تو پروردگار کہہ رہے یہ آپ کا عوض ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، جزا ہے، دیا۔
اور جب فاطمہ زہرا کی باری آئی تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دیا نہیں، آپ کو عطا کیا ہے، آپ کے حق سے بالاتر ہے، آپ کے حق سے مازاد ہے۔ قرآن عطا ہے، فاطمہ عطا ہے، اس لیے قرآن کو لینے کے لیے ختمی مرتبہ نے فرش سے عرش کا سفر طے نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن نے پیغمبر اکرام اسلام کا تعاقب کیا کہ پیغمبر سفر میں تو سفر میں آ رہی ہے، حضر میں تو حضر میں آ رہی ہے، دیس میں تو دیس میں آ رہی ہے، پردیس میں تو پردیس میں آ رہی ہے۔ یہ عطا ہے پروردگار کی طرف سے، اس لیے پیغمبر اکرام اسلام اس کی آیتوں کو لینے کے لیے کبھی عرش پر نہیں گئے، آیتوں نے پیغمبر کا تعاقب کیا ہے، لیکن فاطمہ زہرا عطائے پروردگار ہے، اس لیے فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر نے عالم ملک سے عالم ملکوت کا سفر طے کیا ہے۔ قرآن عطا پروردگار ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ قرآن جبرائیل لے کے آئے اور پیغمبر بیٹھے ہو تو احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جائے، نہ، اگر بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے قرآن وصول کیا ہے، اگر لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے قرآن وصول کیا ہے۔ لیکن یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے لیے بخاری اور مسلم اور بخاری، امام اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج دونوں نے لکھا ہے کلما دخلت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کلما، جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آیا کرتی، یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، نہ، فقام الیہا، بخاری اور مسلم میں جو الفاظ استعمال ہوئے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاتے، نا، فقام الیہا، کھڑے ہوتے اور چل کر فاطمہ زہرا کی طرف جاتے۔ کیوں پیغمبر کا چل کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے پیغمبر نے ملک سے ملکوت کا طویل سفر طے کیا ہے، اس فاطمہ کے آنے پر لازم ہے کہ پیغمبر آگے بڑھ کر اس فاطمہ زہرا کا استقبال کرے۔ کلما، جب بھی فاطمہ زہرا پیغمبر کے سامنے آتی چل کر جاتے آگے بڑھ کر اور سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، اور پھر روایت میں کہ استشمام کرتے، اور ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا کہ آپ کس چیز کا استشمام کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر پیغمبر کرام اسلام سیدہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، اور چھٹا کام کیا کرتے، سیدہ زہرا کو اپنے ساتھ لے کے آتے چلتے چلتے، اور پھر فاجلسہا فی مجلسہ ہی، سیدہ زہرا کو اپنی مجلس پر، اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ سیدہ زہرا کو بٹھانے کے بعد پیغمبر ساتھ بیٹھ جاتے یا کھڑے رہتے، یہ ادب فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ حرمت فاطمہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیے اپنے رب کی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے یہ نماز شب ہے۔ تو پیغمبر نے تو کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، تو اللہ کیوں فرما رہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ؟ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے کہ اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز شب کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن فاطمہ زہرا کے آنے کے بعد ادائے شکر کے طور پر پیغمبر اسی نماز کو واجب کی نیت سے ادا کرتے تھے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وَانْحَرْ، اونٹ کی قربانی دیجئے، اونٹ نہر کیجئے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ اسی قرآن میں فرما رہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، اللہ کی مدد آ پہنچی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور اے رسول آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ، کہ لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ، ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو غلبہ حاصل ہوا، کامیابی ملی، فتح حاصل ہوئی، اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ کے دشمن جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک فاستغفر، تو تسبیح کریں، استغفار کریں۔ قربانی کی بات نہیں کی اللہ نے، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، تو سمجھنا ہے کہ فاطمہ زہرا کون ہے، کہ اتنی بڑی کامیابی پر، فتح حاصل ہونے پر، ہزاروں لوگوں کے دین میں، اسلام میں داخل ہونے پر، ان کی مسلمان ہونے پر اللہ فرما رہے تسبیح کر لیجئے کافی ہے۔ تو فاطمہ کون ہے جن کے آنے پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ نہ، تسبیح کافی نہیں ہے، نماز پڑھیں، اور نماز کافی نہیں ہے، قربانی دیجیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مسلمان ہو جانا اور اسلام میں شامل ہو جانا یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنا فاطمہ زہرا کا عالم ملکوت سے اس عالم ملک میں تشریف لے کے آنا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا مسلمان ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اسلام کا باقی رہنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اور اگر اسلام باقی ہے تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے۔ روح اسلام، حقیقت اسلام اگر باقی ہے تو صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے۔ بقائے اسلام، بقائے نظام ولایت منحصر ہے ذات فاطمہ زہرا، منحصر ہے۔ اس لفظ کو کافی سمجھے جوانوں بچے، اور میں مسلسل سفر کے بعد حاضر ہوں، پہلے بھی مجلس سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی اور آپ شاید وہ کیفیت نہ ہو، لیکن اس لفظ پر دقت ہو تاکہ میں کچھ اسی میں نتیجہ عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں۔ دین کا، اسلام کا، ولایت اور نظام ولایت کا کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں۔ اس لیے یہ سارا اسلام میں احساسات، جذبات اور عواطف نہیں ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے۔ خدا خالق عقل ہے۔ فاطمہ زہرا کے اس احترام کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں پیغمبر اٹھ رہے ہیں؟ کیوں انبیاء اٹھ رہے ہیں؟ کیوں محشر میں اللہ تمام انسان کو امر کرے گا کہ سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو؟ ادب فاطمہ کا راز کیا ہے؟ احترام فاطمہ کا راز کیا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی فاطمہ کو دیکھے تو پھر اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہی کیوں ہے؟ اللہ اس نور کو اپنے جوار میں رکھتا، یہ نور اللہ کی تسبیح اور بندگی اور عبادت اور راز و نیاز میں مصروف رہتا، کیوں بھیجا؟ وہ کون سا مقصد ہے کہ اگر اللہ سیدہ زہرا کو نہ بھیجے تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سا مقصد ہے کہ جس کا حصول منحصر ہے ذات فاطمہ زہرا میں؟ اس لیے کہ 1,24,000 نبیوں کی ساری محنتوں کا خلاصہ نظام ولایت ہے، نظام غدیر ہے، جو اعلان میدان غدیر میں ہوا۔ اور پروردگار نے جو تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا، پورے قرآن میں ختمی مرتبہ کے لیے نہیں اختیار کیا، جو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اتنی عبادت نہ کرو پاؤں میں ورم آ جائیں گے، کبھی فرماتا ہے حسین زلفوں والے، کبھی فرماتا ہے کمبل کے اڑنے والے، کبھی کہتا ہے کملی کے اڑنے والے۔ نہ نام لیا نہ لقب ہے، ڈائریکٹ پروردگار نے منصب سے خطاب کیا، یا ایھا الرسول بلغ، تحدید آمیز لہجہ، پہنچائیے منصب سے، رسول پہنچائیے کیا ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا۔ اور سنیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا ہے۔ آپ کا نبی اور رسول بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے امت کا؟ اگر نبی ساری زندگی پتھر کھائیں اور آخری دنوں میں یہ ایک بات نہ پہنچائے تو وہ نبی نہیں ہے، اور امت اسی ایک بات کو چھوڑ کر ساری باتوں پر عمل کرے، اس امت کا کیا بنے گا؟ اور ختمی مرتبت نے امر خدا سے اعلان کیا ہے، اور صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ خطبہ غدیر آپ کے گھروں موجود ہے، مولا متقیان کے بعد سب سے زیادہ ذکر امام زمانہ کا ہے خطبہ غدیر میں۔ اس لیے کافر مایوس ہوا، صرف علی کی ولایت کے اعلان پر کافر نے مایوس ہونا ہوتا تو دعوت ذوالشیرہ میں ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ اعلان غدیر، اعلان غدیر تمام تر نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کا اعلان ہے اور ضمانت ہے اور نظام ہے، لیکن جب خود نظام غدیر اور نظام ولایت کے ادھر پیغمبر سے چھین لیا گیا، اب بتائیں ایسا لیکن اس کا سردار مدینے میں موجود نہیں ہے۔ میں تفصیلات بیان کر کے جا چکا ہوں آپ کے شہر۔ ابو سفیان سرے سے شام میں تجارت کے لیے گیا،
جب واپس علی سے کہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ خلافت میرا حق ہے، اسے بھر دوں گا، اونٹ، خچر، گھوڑے، تیر، تلواریں، سپاہی، درہم و دینار سب میرے، بس علی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں خلیفہ ہوں، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس خوش ہو کہ کوئی تو ہے ہماری مدد کرنے والا، اس مشکل وقت میں ہمارا خیال رکھنے والا۔ خوشی خوشی عباس نے ابو سفیان کو ہمراہ لیا، مسجد نبوی میں پہنچے۔ علی ابن ابی طالب قرآن مجید کی تلاوت مصروف تھے، جیسے ہی پہنچے تو عباس نے کہا ابو سفیان یہ چاہتے، اور ابو سفیان نے اپنی بات دہرائی۔ مولے متقیان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پوری قرآن بند کیا اور غضبناک نگاہوں سے سردار بنو امیہ کی طرف دیکھنے کے بعد فرمایا ابو سفیان خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا اور تجھے کس نے حق دیا کہ تو، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے۔ اور اس کے بعد 5واں خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ موجود ہے، ایھا الناس سقوا امواج الفتن بسبل النجاہ وارجوا عن طریق المنافرہ ووضعوا تیجان المفاخرہ ھذا ماء عاجن۔ ابو سفیان جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا ہے یہ گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُفُّ بِهَا عَاقِلُ، ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ آج تم میرے لیے خلافت کی باتیں کر رہے ہو، ہمدرد بن گئے۔ کل جب میں نے خود بات کی ان اقل جقولو حرس علی الملک، تم نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، وَإِنْ أَسْقُطْ جَقُوتُ جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعْدَ الَّتِي وَالَّتِي وَاللَّهِ لَابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ، پھر کیوں خاموش ہوں؟ بل اندمجت على مقرون علم لو بہت لاستربت من اضطراب الارشیة فی طویق البعیدہ۔ ایک گروہ بنو امیہ اور ابو سفیان، ادھر جب علی نے واضح موقف کا اظہار کیا، اب چلے گئے حاکم وقت کے پاس اور جا کے کہا کہ تمہیں ہماری افرادی قوت کا پتہ ہے، ہماری سماجی اور معاشی حالت کا پتہ ہے، ہماری معاشرتی طاقت کا اندازہ ہے، یہ حکومت چھین لیں گے۔ اس نے کہا آپ کیوں ناراض ہو، ہم آپ کو حکومت میں بھی شریک کریں گے، بیت المال میں جتنا بیت المال پڑا تھا اٹھا کے سارے کا سارا سردار بنو امیہ کو دے دیا تاکہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہ ایک فریق ہے۔ دوسرے گروہ انصار ہے، عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے مایہ ناز عالم ہے، جو کتاب لکھی آپ پڑھ لیجیے، عربی زبان میں موجود ہے، آپ کے ملک میں میسر ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ عبد الفتاح عبد المقصود نے پوری بیعت کی رودات کو تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے بیعت ہوئی۔ سقیفہ بنی سعدہ سے جب نکل رہے ہیں، جو بھی راستے میں مل رہا ہے، یہ حادثاتی بیعت، پکڑ کے ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ رکھ دیا کسی کا کہا ہوشیار رہنا، بیعت کر چکے، اگر بیعت سے پھرے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ میں نے تفصیلات بیان کی، بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ سعد بن عبادہ اور اس کے بیٹے قیس کے علاوہ باقی سب نے سقیفہ میں بیعت کر لی ان کی باتوں کے جواب میں، تو اب وہ بات نہیں کر سکتے۔ بنو امیہ مجبور، انصار مجبور، علی بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ علی امام ہے، اور امام کا پہلا اور آخری فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ دین اگر تلوار چلا کے بچے گا تو چلتی رہے گی، اور اگر دین کی بقا تلوار کو نیام میں رکھنے میں پوشیدہ ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے تلوار نیام سے نہیں نکلے۔ شاید بچوں تک یہ بات نہ پہنچے اور یہ سوال ذہنوں میں رہ نہ جائے، اس لیے وقت اس گزر رہا ہے، لیکن میں چند لمحوں میں مثال دوں اور پھر بات تمام کروں۔ جیسے ایک عرصے میں ہمارے ملک میں کچھ تو کشتار رہا اور تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا۔ جتنے بھی لائق افراد تشیع کے، چاہے وہ علماء سے ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا تاجر ہوں یا انجینئر ہوں یا کسی بھی اعتبار سے وہ مکتب کے لیے فعال ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا، چن چن کے انہیں شہید کیا گیا تشیع کی قوت کمزور کرنے کے لیے، اور انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ مثلا ایسے حالات پیدا ہو جائے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم تشیع کی وحدت کے لیے، تشیع کی قوت کے لیے، تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے
یہاں پر مومنین بڑی تعداد میں آباد ہیں. مثلا ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں، ایسی تحریک بناتے ہیں جو اس خطے میں تشیع کے حقوق کی حفاظت کرے. مثلا شیعہ میانی میں اور امام بارگاہ کے اندر موجود مسجد جعفریہ ہے، مسجد جعفریہ میں موجود افراد وہ طے کر لیں کہ ہم اپنے جوانوں کو، بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے، باقی ان کی کمک کے لیے، ہر اعتبار سے ان کو سرپرستی کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے منظم انداز. اور پھر یہ ہو کہ اکٹھے ہوں اور طے پا جائیں. اور آپ کہیں کہ نہیں ہم کم ہیں تو ملتان کے باقی جو دوسرے خطے ہیں، سیکٹر ہیں، ان تک بھی ہماری بات پہنچنی چاہیے تاکہ وہ سب بھی ہمارا ساتھ. اور اطراف کے جو شہر اور آبادیاں ہیں، قریب دوسرے شہر ہیں، ان تک بھی ہماری بات جانی چاہیے. اس کے لیے آپ کے جو باشعور اور ذمہ دار افراد ہیں وہ ایک منشور بناتے ہیں دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے. دیکھو ہم قوم کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، منشور لکھ کر تحریر کر کے اس کی کاپیاں بنا کے تقسیم کر دیں تاکہ وہ بھی آگاہ اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور پھر دوسرا اجلاس ہو مسجد جعفریہ میں، اور یہ گفتگو ہو، میٹنگ میں یہ بات چھڑ جائے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک منظم سلسلہ چاہیے. تو اس لیے کسی کو صدر ہونا چاہیے، کسی کو نائب صدر ہونا چاہیے، کسی کو سیکرٹری ہونا چاہیے، کسی کو فنانس سیکرٹری ہونا چاہیے. تو بحث چھڑ جائے کہ سرپرست کون ہو، صدر کون ہو. مثلا یہ آپ کے ناظم میں ممبر ہے ماشاءاللہ، اہل دل اور اہل ادب اور باز و فضل، تو مثلا آدھے مومین کہیں کہ ان کو ہمارا صدر ہونا چاہیے، اور باقی آدھے کہیں نہیں ہمیں تو جوان قیادت چاہیے، اس طرف جو جوان تشریف فرما ہے ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. اب سوء ادب نہ ہو، فلسفہ مثال تقریب ذہن سے مازاد کچھ نہیں، چونکہ یہ بڑے ہیں تو اسی اعتبار سے فرض کریں کہ صلاحیت قیادت کی اور صدارت کی ان میں ساری شرائط ان میں جمع ہیں اور ان میں وہ ساری شرائط نہیں، لیکن آدھے افراد ڈٹے ہوئے کہ ہم نے انہی کو بنانا ہے. تو اب اس میں تلخی شروع ہو جائے اور اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، اور کچھ گریبان چاک ہو جائیں، کچھ سر پھٹ جائیں، کچھ افراد کی بازو ٹوٹ جائیں، اور اس کے بعد بالآخر سارے لڑائی جھگڑے کے بعد، خون خرابے کے بعد حقدار کو مل جائے اور وہ صدارت انہیں مل جائے جو اہل ہیں، جن میں صلاحیت ہے، تو وہ صدر بن گئے. تو مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا. شیعہ میانی کی، سورج میانی کی مفکرین فرما رہے حل ہو گیا. حل نہیں، خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ کی اس مسجد جعفریہ کے اندر کی خبر پہنچے گی ملتان کے باقی اطراف میں، محلات میں، ادھر ستری بٹ میں اور شاگردیز میں اور گلگاشت وغیرہ جہاں جو علاقے اور اطراف کے شہروں میں، تو جو منشور آپ تقسیم کر کے آئے تھے لوگوں کو تاکہ وہ پڑھیں اور آپ کا ساتھ دیں، جیسے ہی پتہ چلے گا کہ یہ ہوا ادھر، تو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ اس منشور کو پھاڑ کے پھینکے کہ ان افراد کو مکتب سے کوئی درد نہیں، انہیں مکتب کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں. یہ صدارت کی جنگ ہے، یہ وزارت کی جنگ ہے، اور بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم ہو جائے گی. اگر میں مثال پہنچا سکا کسی حد تک تو اب سمجھ لیں سارے کا سارا اسلام منحصر اور محدود ہے مدینے کے اندر، اور اطراف کی آبادیوں میں پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال خطوط لکھ کر قرآن مجید کی آیات بھیج کر انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اگر دنیا و آخرت کو بچانا چاہتے تو اس آفاقی دین میں تم بھی شامل ہو جاؤ. اور اگر مدینے کے اندر علی ابن ابی طالب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ جاتے اور تلوار کے زور سے خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو 4 افراد مارے جاتے اور حقدار کو مل جاتا. تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جیسے ہی مدینے کے اندر کی خبر کے سقیفہ بنی سعدہ میں علی بزور شمشیر خلافت تک پہنچے، جیسے اطراف کی آبادیوں میں یہ خبر پہنچتی تو قرآنی آیات کو پھاڑ کے پھینک دیتے کہ یہ تو خلافت کی جنگ ہے، حکومت کی جنگ ہے. علی امام ہے اور امام کا فریضہ سب سے پہلے دین کا تحفظ ہے. اگر دین تلوار چلا کے بچتا ہے تو چلے گی کچھ بھی ہو جائے، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پر تماچا لگ جائے تب بھی علی کی شمشیر کبھی نیام سے باہر نہیں آئے گی. علی محافظ دین ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب بنو امیہ خاموش ہے،
جب انصار خاموش ہیں، جب علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، علی کی اولاد تلوار نہیں اٹھا سکتے، علی کی صحابہ تلوار نہیں اٹھا سکتے. میں نے بعض روایتوں میں دیکھا جب مولا متقیان کے گلے میں رسی ڈال کر دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے، ابو ذر سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، ان کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا اور مولا متقیان کی نگاہ پڑی ابو ذر پر کہ تلوار نکالنے لگے. اسے کچھ نہیں کہا، سلمان کی طرف دیکھا اور سلمان دوڑتے ہوئے ابو ذر کے پاس گئے کہ کیا تو علی سے بڑا شجاع ہے؟ آج اگر فاتح خیبر تلوار نہیں چلا رہا تو اس صبر کے راز کو سمجھو، اس سکوت کے راز کو سمجھو. اب آپ مجھے بتائیے، جب انصار خاموش ہیں، بنو امیہ خاموش ہیں، علی بھی خاموش ہے، اصحاب علی کوئی بات نہیں کر سکتا، تو اس سارے سکوت اور سناٹے میں وہ نظام ولایت اور پیغام ولایت کون بچائے؟ جس کا میدان غدیر میں ختمی مرتبت نے اعلان کیا، جو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کی محنتوں کے تحفظ کا انتظام ہے، اس سارے سکوت اور سناٹے میں وہ پیغام گم ہو جاتا اگر سیدہ زہرا کی توانا آواز موجود نہ ہوتی. اور حزب حاکم کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی دربار میں آ سکتی. یہ خدا کا انتظام تھا نظام ولایت کو بچانے کے لیے. اسی دن کے لیے اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں بھیجا تھا. اس لیے اللہ نے نور فاطمہ کو عالم ملکوت سے عالم ملک میں بھیجا تھا کہ اگر فاطمہ دربار میں نہ جائے تو نظام ولایت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے. اگر قیامت تک ولایت باقی ہے، اسلام ناب محمدی باقی ہے اور نظام ولایت باقی، تو صرف سیدہ زہرا کی وجہ سے فتح کے لیے گئی. سرے سے فتح پیغمبر نے کیوں دیا نبی زادی کو؟ کیوں دیا فتح؟ یہی سیدہ ہیں، چکی چلا رہی ہیں، مولا متقیان نے دیکھا ہاتھوں پر چھالے، برداشت نہیں ہوا، آنکھیں نم ہوئی. کہ اب تو مسلمانوں گھروں میں فتوحات کے نتیجے میں کنیزیں ہیں، آپ ہی پیغمبر سے خواہش کریں. امیر المومنین کی خواہش کے احترام میں سیدہ چلی گئی، لیکن پیغمبر نے کنیز دی؟ نہیں دی. فرمایا کہ میری اہل بیت پوری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ. میں نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت ظاہری اعتبار سے آسانی میں ہو اور امت کے محروم افراد کے لیے پریشانی ہو جائے کہ وہ خود آسانی میں اور ہم مشکل. کہا ہے میری بیٹی، میں آپ کو کنیز کے بدلے میں وہ چیز نہ دے دوں کہ جو دنیا و ما فیہا سے بہتر و افضل ہے؟ کہ بابا جیسے آپ مناسب سمجھے. کہ آج کے بعد ہر نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ. کنیز دی؟ نہیں دی. تو پیغمبر نے جب کنیز نہیں دی ظاہری آسائش کے لیے تو اتنے بڑے باغات کا مجموعہ کیوں دے دیا؟ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کے بقول، جنہیں دنیا ابو بکر کہتی ہے، کہ پیغمبر ان کے بقول کے پیغمبر فتح کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کر دیتے. اور جب امیر شام کو ملا تو اس نے 3 افراد میں تقسیم کیا. 1/3 مروان بن حکم میں، 1/3 اپنے بیٹے یزید کو دیا اور 1/3 سعید بن عثمان کو دیا. معمولی جگہ نہیں تھی جو اتنے بڑے بڑے مگر بچوں میں تقسیم کی. تو جب پیغمبر ایک کنیز نہیں دے رہے تو اتنے بڑے باغات کا مجموعہ کیوں دیا سیدہ کو؟ تو یہ فتح مولا متقیان کی ولایت اور حکومت کا عملی اعلان تھا. ابھی تو پاکستان کا بچہ آگاہ ہو گیا، پہلے اتنی لوگوں کو آگاہی حاصل نہیں تھی. کوئی بھی ملک کتنی چیزوں سے چل سکتا ہے؟ 2 چیزوں سے، ایک افرادی قوت، دوسرا خزانہ، معیشت. ان 2 کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اب پیغمبر مولا متقیان کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی میرے بعد حکومت علی چلائیں گے، تو افرادی قوت کے حصول کے لیے اللہ کے حکم سے اعلان غدیر کا اہتمام کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، سب علی کا ساتھ دیں، اللہ کے نمائندے کا. اور افرادی قوت کے بعد معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت کی یہ فتح دیا سیدہ کو امانتاً کہ علی کی حکومت کے لیے دے دیجیے. یہ فتح علی کی حکومت کی عملی دلیل ہے.
اب دیکھ لیجئے 4 سال فدق سیدہ کے پاس رہا، ایک کھجور بھی فدق کی سیدہ کے گھر میں آئی ہے؟ نہیں آئی۔ تو پیغمبر نے کیوں دیا؟ اس لیے دیا۔ حزب حاکم نے کیوں چھینا؟ اس کی حکومت جا سکتی تھی۔ محققین نے کہا کہ خود حزب حاکم متوجہ تھا، یعنی اس کی حکومت جا سکتی تھی، پھر اتنا بڑا رسک کیوں مول لیا؟ اس لیے مول لیا کہ جتنا بھی بیت المال تھا وہ سردار بنو امیہ کا منہ بند کرنے کے لیے وقتی طور پہ اسے دے دے۔ اب بیت المال خالی ہے، مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لوگوں کو وظیفے دینے ہیں، حکومت ختم ہو جائے، لوگ مقابلے میں آ جائے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے، کیسے حکومت چلے؟ کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ حق فاطمہ پر ہاتھ صاف کیے، اس لیے فدق چھینا گیا۔ پیغمبر نے کیوں دیا؟ میں نے عرض کیا۔ حزب حاکم نے کیوں چھینا؟ میں نے عرض کیا۔ سیدہ کیوں لینے کے لیے گئی؟ سیدہ فدق کے لیے نہیں گئی تھی، سیدہ زہرا نے فدق کو ذریعہ بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے افراد کو نور حقیقت پہنچا سکے۔ میرے عزیزوں، ایسی کیفیت نہیں تھی کہ میں تفصیلی گفتگو عرض کرتا۔ یہ سیدہ زہرا، اگر سیدہ زہرا نہ ہوتی تو وہ نظام، وہ اعلان اور وہ پیغام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا۔ یہ سیدہ ہے جو گھر سے چلی اور کس طرح سے تحفظ کیا قدم قدم پر، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سیدہ کے وہ خطبے کے کچھ حصے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب وقت نہیں بچا۔ کس کس مرحلے پر کہاں کہاں دفاع کیا، دربار گئیں اور دربار سے پلٹنے کے بعد گھر نہیں گئی، ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دی، اٹھو باہر ہو، جو اعلان غدیر میں سنا تھا گواہی دو، حق پائمال ہو رہا ہے۔ جب کسی نے ساتھ نہ دیا، اب بی بی کہاں پہنچی ہیں؟ جناب حمزہ کی قبر پر، کتنا فاصلہ طے کر کے گئی؟ مقام احد پہ، وہاں پہنچی، بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، کہا اے کاش آج آپ ہوتے تو حق اس طرح سے پامال نہ ہوتا۔ یہاں پر ایک صحابی رسول محبوب ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا، دیکھا نبی ذاتی جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہیں، پاس بیٹھی ہیں، تو اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ نبی ذاتی سے پوچھو، میں نے سنا ہے کہ وہ دربار گئی تھی، پوچھو کیوں دربار گئی تھی، کیا یہ خلافت واقعاً علی کا حق تھا؟ واقعاً علی کا حق تھا؟ سیدہ نے اس خاتون کو جواب دیا مگر تمہیں کوئی شک ہے کہ علی کا حق نہیں تھا؟ اس نے بیوی کو پھر بھیجا کہ اس پر دلیل کیا ہے کہ خلافت علی کا حق ہے صرف؟ بیوی نے فرمایا انسیتہ الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا، غدیر کو بھلا دیا؟ اس نے تیسری مرتبہ بیوی سے کہا نبی ذاتی سے کہو کہ اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے، آپ کیوں گئی؟ جب یہ سنا تو بیوی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ نہیں سنا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے؟ کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں کہ لوگوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے کہ مجھے مان لو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا امام ہوں۔ علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ وہاں سے جب پلٹ کے آئیں تو اب حزب حاکم نے محسوس کیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہے گی اور یوں لوگوں کو بیدار کرتی رہے تو ہماری حکومت مشکل ہو جائے گی، حکومت چھن جائے گی۔ اس لیے طے کیا گیا کہ شمع ہدایت کو خاموش کیا جائے۔ کیا ہوا؟ کچھ مسائل میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیے، لیکن اس سارے وقوعے میں وہ پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا۔ جب وہ واپس آیا، مدینے میں پہنچا تو اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے پر آگ لگائی۔
کہاں میں نے آگ لگائی تھی؟ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہا بڑی مقاومت دکھائی. کہا میں نے سنا ہے کہ نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا نہیں چھوڑ رہی تھی. کہا بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنے لگے تو نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، اگر ذرا زور سے علی کو کھینچے گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے علی کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. اچھا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا. چھڑوا لیا. کہنا مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے علی کے دامن کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہا ایک مرتبہ میں نے داہنے دیکھا، ایک مرتبہ میں نے بائیں دیکھا، میرے قریب کنفس کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا. اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ گیا. اور اب اس بے ادبی سے علی کو اپنے گھر سے مسجد تک لے کے گئے. اے شیعہ میں علی کے غیور مومنین، میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں علی کو اپنے گھر سے مسجد تک کیسے لے کے گئے؟ کیا علی کو اپنے گھر سے مسجد اس طرح سے لے کے گئے جس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے؟ نہیں، اس سے زیادہ بے ادبی کے ساتھ لے کے گئے. اتنی بے ادبی سے کہ فاطمہ زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئی. نہ میں اپنی بات جوانوں تک نہیں پہنچا پایا. اس دروازہ گرنے سے کیا ہوا؟ پڑھ لیجیے مکتب کی کتابوں میں، آیت اللہ قزوینی سے لے کر شیخ عباس قمی تک سب نے لکھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. سنے کہ پسلیاں ٹوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد آیت اللہ حسین انصاریان تہران حسینیہ ارشاد میں بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے مجلس میں یہ پڑھ دیا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور مومنین نے گریہ کیا اور کچھ دیر گریہ کے بعد مجلس ختم ہو گئی. اور اس کے بعد مومنین نے بانیان نے نیاز کا اہتمام کیا تھا تو ان سے خواہش کی گئی کہ آج آخری مجلس سے آپ بھی ہمارے ساتھ لنگر تناول کیجیے، اور وہ بیٹھ گئے. لیکن انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اس امام بارگاہ کے گوشے میں ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا برابر گریہ کر رہا ہے. کم و بیش آدھا گھنٹہ ان کو لنگر تناول کرنے میں لگ گیا. کھانا کھایا، پھر اٹھ کر چلتے ہوئے اس مومن کے پاس چلے گئے کہ میں کئی سالوں سے بی بی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، مجھے بتا وہ کون سی بات ہے جس نے تمہارے دل پر ایسا اثر کیا، وہ بات جو تمہیں ابھی تک رلا رہی ہے. میں نے کافی باتیں پڑھی ہیں، کون سی بات تمہیں اب تک رلا رہی ہے؟ کہا حسین انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور آپ نے پڑھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور میں بحثیت ڈاکٹر جانتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اس کی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں جو آپ نے بیان کیا کہ بی بی اپنے بابا کے بعد ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 75 یا 95 دن زندہ رہی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بی بی کیسے زندہ رہی.
اگر بات پہنچی ہے تو سنیں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچ جائے بات۔ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جب کسی انسان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، سنیں گے فاطمہ زہرا نے کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا۔ ادھر علی کو لے کے پہنچے اور پیچھے پیچھے نبی زادی کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے، کبھی زمین پر بیٹھ جاتی ہے، پھر فاطمہ اٹھتی ہے، ہزار مشکلوں سے اٹھتے بیٹھتے فاطمہ زہرا مسجد تک پہنچی ہے۔ کیوں؟ اس حال میں جب سانس لینا بھی مشکل ہے، فاطمہ چل کر مسجد کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہے کہ آج میں نہ گئی تو شب میں ہدایت کو گل کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ علی سے بیعت کا مطالبہ کریں گے اور علی بیعت سے انکار کریں گے تو نتیجے میں علی کو قتل کر دیں گے۔ امامت کو بچانے کے لیے اور امام کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حال میں مسجد پہنچی ہے۔ اور سنیں کہ جب نبی زادی مسجد پہنچی تو کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ہے، ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی ہیں، کچھ افراد کے ہاتھوں میں تلواریں، سب کھڑے ہیں، کچھ کرسیوں پر بیٹھے، علی خاک پر زمین پر بیٹھے، اور ایک شخص تلوار لہرا لہرا کر علی سے مطالبہ کر رہے کہ بیعت کرو ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ اس حالت میں نبی پہنچی دربار تک مسجد میں، اور جیسے یہ عالم دیکھا ایک مرتبہ فرمایا تم علی سے بیعت لو، تم علی سے بیعت لو، ابھی میں بابا کی قبر پر جانے لگی ہوں، اور بابا کی قبر پر جا کر اپنے سر سے ردا اتار کر میں بابا کی قبر پر جا کر اپنے سر کی ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی۔ سلمان کہتے ہیں جب بیوی کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، بددعا کے الفاظ جاری ہوئے، میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند ہوئی کہ درمیانے خط کا خط اس کے نیچے سے گزر سکتا ہو۔ جیسی بیوی کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، ایک مرتبہ علی نے جناب سلمان سے کہا جاؤ نبی زادی کو منع کرو، امت کے حق میں بددعا نہ کرے۔ اب سیدہ زہرا پلٹی اور اس مجمع کے پاس آئی، کہ میرے آقا کا حکم ہے، ولی خدا کا حکم ہے، اس لیے میں بددعا نہیں کروں گی، لیکن جب تک تم علی کو نہیں چھوڑو گے میں واپس گھر نہیں جاؤں گی۔ بالآخر جنہوں نے علی کو باندھا تھا مجبور ہوئے، علی کو رہا کیا، اور نبی زادی علی کو لے کر اپنے ہمراہ مشکلوں سے گھر واپس آئیں۔ بس میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دست ادب جوڑ کر نبی زادی کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا، اے فاطمہ آپ پر جلتا وہ دروازہ گرایا گیا، اے فاطمہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اے نبی زادی آپ کے رخسار پر امتیوں نے تماچے مارے، اے نبی زادی آپ کے ہاتھوں پر تماچے مارے گئے، آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے، اے نبی زادی اب بڑی مشکلوں سے گھر سے دربار تک پہنچی، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی بچا لی۔ میری 1000 مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی زینب کبریٰ پر، جو مدینے سے کربلا تک اپنے بھائی کے ساتھ چلتی رہی، کوشش کرتی رہی، عمر ابن سعد کو منع کرتی رہی، ارے میرے بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار شب جمعہ، شب توبہ، شب مغفرت، شب جمعہ کو آسمانوں سے یہ آواز آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے والا۔ پروردگار ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، سیدہ زہرا کے صدقے میں ہمیں گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔
جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، ہم میں سے جو مومنین رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام، مومنین، عزاداران حسینی کی حفاظت فرما، ہم سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔